بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 69 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قصر فی السفر کے لزوم میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر اربعا والعصر بذی الحلیفۃ رکعتین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذو الحلیفہ میں ظہر کی 4 اور عصر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ بیان قصر فی السفر۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي في السفر رکعتین وابو بکر وعمر لا يزيدون علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین جو ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ لا یزیدون علیہ، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبداللہ انہ اتی فقیل صلی عثمان بمنى 4 فقال انا للہ وانا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ومع ابی بکر رکعتین ومع عمر رکعتین ثم حضر الصلاة مع عثمان فصلى معه 4 رکعات فقیل له استرجعت وقلت ما قلت ثم صلیت 4 قال الخلافة ثم قال وكان اول من اتمها 4 بمنى۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، فقیلا اور ان سے کہا کہ حضرت عثمان نے منا میں جو ہے وہ 4 رکعتیں نماز پڑھی ہے، 4 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ثم حضر الصلاة مع عثمان، پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پاس گئے، فصلی معه 4 رکعات، تو ان کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی۔ فقیل لہو، تو ان سے کہا گیا آپ نے انا للہ کیوں پڑھا تھا، وقلت ما قلت، اور آپ نے باتیں بھی کی، پھر ثم صلیت 4، پھر آپ نے 4 رکعتیں بھی پڑھ لی۔ فرمایا الخلافۃ، خلافت کے ادب کی وجہ سے۔ ثم قال وکان اول من اتمها 4 بمنى، اور فرمایا کہ عثمان پہلے آدمی ہیں جنہوں نے منا میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ عزیز طلبہ، ان روایات کے اندر جو ہے وہ قصر فی السفر کے لزوم میں جو فقہا کا اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ قصر میں جو ہے سفر میں جو ہے وہ نماز قصر پڑھی جائے گی، لیکن وہ عزیمت ہے یا رخصت ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھنا ہی جو ہے وہ لازم ہے، یا پھر یہ کہ اتمام کرنا بھی جائز ہے، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ قصر کے مشروع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قصر کے مشروع ہونے میں سب کا اتفاق ہے کہ سفر میں قصر ہوگی، یعنی کہ نماز جو ہے وہ 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ البتہ اس کی جو حیثیت ہے قصر کی، اس میں اختلاف ہے کہ جو ہے وہ قصر کی جو ہے وہ قصر پڑھنا ہی لازم ہے یا پھر اتمام بھی کر سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح اکثر اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سفر میں اصل فرض 2 رکعتیں ہیں، قصر ہی واجب ہے، اور یہ اصل ہے کیونکہ یہ عزیمت ہے قصر کی نماز پڑھنا سفر کے اندر۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ سفر میں قصر اور اتمام دونوں جائز ہیں،
اور قصر رخصت ہے۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصر جو ہے وہ اس کی حیثیت عزیمت کی ہے، اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصر کی حیثیت رخصت کی ہے۔ امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ان سے ایک ایک روایت قصر کے وجوب کی بھی ہے، یعنی کہ ایک ایک روایت ان سے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ قصر واجب ہے، جبکہ صحیح اور مشہور مسلک ان کا وہی جو ہے وہ امام شافعی کا جو مسلک ہے قصر اور اتمام دونوں جائز ہیں، اور قصر کی حیثیت رخصت کی ہے، وہی ان کا مشہور مذہب ہے۔ گویا کہ ان مذاہب کا خلاصہ یہ ہوا کہ قصر کے مشروع ہونے پر تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، لیکن قصر کی حیثیت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور اکثر اہل علم کے نزدیک قصر کی حیثیت عزیمت کی ہے، تو لہذا قصر واجب ہے۔ امام شافعی اور امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصر کی حیثیت رخصت کی ہے، تو لہذا اتمام بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ احناف کی دلیل اس میں جو ہے وہ پہلی تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کے موقع پر کہیں بھی ان سے جو ہے وہ اتمام جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اتمام نہیں فرمایا سفر کی حالت میں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے احناف کی کہ قصر اگر جو ہے وہ رخصت ہوتی، قصر واجب نہ ہوتی، اتمام جائز ہوتا، تو کبھی کبھار کم از کم ایک آدھ مرتبہ ہی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے ہی جو ہے وہ اتمام فرما لیتے، اور حضرت ابوبکر یا حضرت عمر جو ہے وہ اتمام فرما لیتے، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قصر رخصت نہیں ہے بلکہ عزیمت ہے، اور اصل فرض جو ہے وہ 2 ہی ہیں 4 رکعت والی نماز میں، تو لہٰذا یہ ان کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصر سے متعلق سوال کیا کہ آیت قصر جو ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ قصر حالت خوف میں ہونی چاہیے، یعنی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، ایک صدقہ ہے، لہٰذا اللہ کے صدقے کو اور عطیے کو جو ہے وہ قبول کرو، اس کو مسترد کرنا اور رد کر دینا ایک سخت توہین ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو قبول کرنے کا صیغہ ہے وہ بھی امر کا صیغہ ہے، تو لہٰذا امر کا صیغہ جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ قصر ہی واجب ہے۔ تیسری دلیل بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اصل میں جو نمازوں کی فرضیت ہے وہ 2 رکعت ہوئی تھی، یعنی تمام نمازیں جو تھی وہ ان کی فرضیت جب ہوئی تھی تو وہ 2 رکعت کی فرضیت ہوئی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضر کی نماز 4 رکعت کر دی گئی، اور سفر کی جو 2 رکعت تھی وہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہی، یعنی حضر حالت قیام میں جب آپ گھر میں تھے، اپنے شہر میں مقیم تھے، تو اس صورت میں وہ 2 رکعت کو 4 رکعت کر دیا گیا، اور اصل جو 2 رکعتیں تھی ان کو سفر میں برقرار رکھا گیا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل جو ہے وہ 2 فرض ہیں سفر کی حالت میں، تو لہٰذا سفر کی حالت میں قصر کرنا احناف کے نزدیک ان دلائل کی بنا پر واجب ہے۔ شوافع کے دلائل، یہاں پہ شوافع کا لکھا ہوا ہے، پیچھے ہم نے ائمہ ثلاثہ لکھا، تو مشہور مذہب جو ہے وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ قصر اور اتمام دونوں جائز ہیں، جبکہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ایک ایک روایت ان سے قصر کے وجوب کی بھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر دلائل شوافع ہم نے اس وجہ سے لکھ دیا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ واحد وہ امام ہیں جن کے نزدیک اتمام اور قصر جو ہے وہ دونوں جائز ہیں، یعنی کہ سفر میں اتمام بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ان کی پہلی دلیل جو ہے وہ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ جو آیت قصر ہے اس میں لا جناح اس بات پر دلالت کر رہا ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ میں گویا کہ لا جناح ہی ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ
قصر میں کوئی حرج نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اباحت اس سے ثابت ہو رہی ہے، اس سے مباح ہونا ثابت ہو رہا ہے، نہ کہ وجوب۔ تو لہٰذا اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اتمام بھی جائز ہے اور جو ہے وہ قصر بھی جائز ہے۔ دوسری دلیل ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ سفر میں انہوں نے اتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو ہے وہ فرمایا کہ آپ نے اچھا کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اتمام افضل ہے۔ یعنی جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ سے مکہ کی طرف سفر تھا، تو اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتمام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز ادا فرمائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے روزہ بھی رکھا اور نماز قصر کی، نہیں، حضرت عائشہ نے روزہ رکھا اور نماز کا اہتمام کیا، قصر نہیں پڑھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بہت اچھا کیا آپ نے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اتمام جو ہے وہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ تو اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ دونوں کے قائل ہیں کہ سفر میں اتمام بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے۔ ان کی جو پہلی دلیل ہے احناف کی طرف سے، اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ فلیس علیکم جناح میں جو لا جناح کی نفی ہے وہ نقصان کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما میں ہے کہ جب طواف کرتے ہوئے طواف کا جہاں حکم ہے صفا مروہ کا، تو وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ حالانکہ صفا اور مروہ کا طواف جو ہے وہ بالاتفاق لازم ہے، لہٰذا جو ہے وہ وہاں بھی نقصان کی نفی کو، نقصان کے وہم کو دور کرنے کے لیے لا جناح کی نفی لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ نفی جو ہے یہ نقصان کے وہم کو دور کرنے کے لیے ہے، لہٰذا اس سے یہ کہنا کہ جو ہے وہ اباحت ثابت ہوتی ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا، یہ آپ کا استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری دلیل جو تھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر میں جو اتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ اچھا فرمایا اور فرمایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ احناف کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ محدثین نے اس روایت کو، بعض نے تو جھوٹ قرار دیا ہے اور بعض نے اس کو منکر قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ جو ہے سراسر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے برخلاف حضرت عائشہ جو ہے وہ نماز ادا کریں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منکر کہا ہے، تو لہٰذا اس روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے چونکہ یہ منکر روایت ہے یا پھر جھوٹی روایت ہے، کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے علاء ابن الزبیر، وہ جو ہے وہ راوی ضعیف ہیں۔ اس وجہ سے علامہ مقدسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور اس طرح ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی یہ جو دلیل ہے اس سے استدلال کر کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سفر میں اتمام بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے، اس سے آپ کا استدلال درست نہیں ہے۔ اب حدیث جو ابھی متن میں گزری ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ منا میں 4 رکعتیں پڑھی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ حالانکہ وہ بھی مسافر تھے، مدینہ سے آئے تھے جو ہے وہ سفر کر کے، تو ان کو 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی، 4 کیوں پڑھی ہیں؟ تو اس کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی توجیہ یہ ہے کہ موسم حج ہے اور موسم حج میں دیہات کے اور لوگ بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے جو دیہات سے آئے ہوئے تھے، جن کو احکام کی، جن کو شرائع کی جو ہے وہ تفصیل معلوم نہیں تھی۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر کا اہتمام فرماتے تو وہ لوگ سمجھتے کہ فرائض کی 2 ہی رکعتیں ہیں، تو لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کی غرض سے اتمام فرمایا، یعنی نماز مکمل پڑھی۔ تو یہ ایک جواب ہے، ایک توجیہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کی۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا اجتہاد تھا، وہ قصر کو خوف کے ساتھ مقید کرتے تھے، یعنی کہ حالت خوف میں قصر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو لہٰذا یہ ان کا ذاتی اجتہاد تھا۔ نمبر 3 تیسری توجیہ یہ ہے کہ وہ قصر اور اتمام دونوں کو جائز سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے منا میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں 2 کی بجائے۔
چوتھی توجیہ ان کے فعل کی یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اپنا گھر بنا لیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اتمام فرمایا، یعنی کہ جب گھر ہے تو جس شہر میں انسان کا گھر بنا ہوا ہو اس شہر میں اس کو اتمام کرنا چاہیے. ان کا یہ موقف تھا، ان کا یہ اجتہاد تھا، اس وجہ سے انہوں نے مکہ میں منا میں جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سفر میں نماز قصر کی کیا حیثیت ہے اس کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفر میں قصر عزیمت ہے یا رخصت؟ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر اتمام کیوں فرمایا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.